بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اکثر دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور جلد ہی دل ہار بیٹھتے ہیں، جبکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، انسان اور اللہ کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اس کے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سکون عطا کر دیتا ہے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے میں ہے۔ جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں کروں؟ مگر میں کہتی ہوں دعا تو ہوتی ہی اس لیے ہے جو مقدر میں نہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہاری وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ پھر تمہارے لیے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے دوران آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی گئی دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہاری بھی رنگ زندگی میں رب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعا قبول کر لی جاتی ہے۔